ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ اللیل کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کریں گے۔ سورۃ اللیل مکی سورت ہے جو کہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 21 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا شان نزول جو ہے یعنی یہ جو سورت ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے ابتدائی دور میں جو کافر لوگ تھے وہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے، ستم ڈھا رہے تھے۔ تو اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام امیہ ابن خلف تھا۔ وہ اگرچہ بہت مالدار تھا لیکن وہ بخیل بھی اتنا ہی تھا۔ تو کسی بھلائی کے کام میں خرچ کرنے کا بالکل بھی عادی نہیں تھا۔ دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو اپنی دولت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کی ہمدردی کے کاموں میں خرچ کرتے رہتے تھے۔ اور اسی سلسلہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو امیہ ابن خلف نے ان کو بہت سخت تکلیفیں دینی شروع کر دی۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا کہ امیہ ابن خلف اس کو تکلیف دیے جا رہا ہے تو ان سے دیکھا نہیں گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ صرف حضرت بلال کو ہی خرید کر آزاد نہیں کروایا بلکہ بہت سے لوگوں کو جو غلام تھے اور اسلام لانے کی وجہ سے ظلم کا سامنا کر رہے تھے، سب کو خرید کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ عمل بہت پسند آیا تو پھر یہ سورت اسی پس منظر میں نازل ہوئی۔ لیکن قرآن کریم کا یہ اصول ہے جب کسی کے واقعہ میں جب اللہ تعالیٰ سورت یا آیت نازل فرماتے ہیں تو نام نہیں لیتے اس آدمی کا جس کی بنیاد پر آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ ایک عام اصول بیان فرما دیتے ہیں تاکہ یہ کسی خاص آدمی کے ساتھ مخصوص نہ رہے بلکہ آئندہ کے آنے والوں کے لیے بھی ایک سبق بن جائے۔ چونکہ یہاں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دو شخصیات کا نام نہیں لیا لیکن ان کے اوصاف بیان فرمائے ہیں جن کی بنا پر ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام بخشا یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ بچائے جہنم کا ایندھن بننا پڑا یعنی امیہ ابن خلف کو۔ یعنی اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں تعریف اس آدمی کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اور اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور مذمت اس کی جو مال اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا تھا تو وہ سانپ کی طرح اس پر بیٹھ جاتا ہے، کہیں کسی بھی خیر کے کام میں خرچ کرنے کی اس کو توفیق نہیں ہوتی۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ تمام انسان جو اس دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان کے اعمال مختلف نوعیت کے ہیں، کوئی نیک عمل کرتا ہے تو کوئی برا کرتا ہے تو کوئی دونوں کرتا ہے، یعنی کوئی برے بھی کرتا ہے اور نیک بھی کرتا ہے۔ لیکن آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو اچھے عمل کرنے والے ہیں، اور پھر ان نیک اعمال کی اللہ تبارک تعالیٰ نے تشریح بھی کی ہے۔ لیکن سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قسم کھا کر، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے، والنہاری، اور دن کی جب وہ روشن ہو، یعنی اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کے بیان فرما رہا ہے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور جو اس نے پیدا کیا نر اور مادہ، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے۔
یعنی جو انسان دنیا میں پیدا کیے گئے ہیں وہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، سب کے جو اعمال ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں، مختلف قسم کی ان کی تکلیفیں ہیں، مختلف قسم کے ان کے اعمال ہیں، ایک جیسے نہیں ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، سو جس نے دیا اور پرہیزگاری اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچ جانا اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس ان قریب اسے آسان کر دیں گے، لِلْيُسْرَى، آسانی، یعنی آسانی کا راستہ۔ یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے اس نے خرچ کیا اور نیکی کے یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس نے لوگوں میں تقسیم کیا، لوگوں کی بھلائی کی خاطر اس نے خرچ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ ڈرتا رہا اللہ کی ذات سے کہ کہیں میں حرام نہ کھا لوں، حلال یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، تو وہ ہمیشہ حرام سے بچتا رہا، بری باتوں سے بچتا رہا، برے کاموں سے بچتا رہا، اس نے تقوی اختیار کیا اور سچ جانا بالحسنى، اچھی بات کو۔ یعنی اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے بلا تردد، بغیر کسی تردد کے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، انہوں نے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے سچ جانا اچھی بات کو، یعنی اس بات کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اس کو سچ جان کر اسی ٹائم اس کو قبول فرما لیا۔ باقی صحابہ کرام نے تو غور و فکر کے بعد اور کچھ عرصے کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یعنی جو میں نے مال دیا اس میں سے اس نے خرچ کیا اور برے کاموں سے بچتا رہا اور مجھ سے ڈرتا رہا، تقوی اختیار کیا اور ہر اچھی بات کو اس نے سچ جانا، اور اس کے لیے ہم عن قریب اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، کس کا؟ جنت کا، آسانی کا۔ آگے اللہ تعالیٰ بخیل کے بارے میں بتا رہے ہیں، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جو جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا، بِالْحُسْنَى، اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پس ان قریب اسے آسان کر دیں گے، لِلْعُسْرَى، دشواری یعنی سختی والا، جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو آپ دیکھیں لِلْيُسْرَى آسانی، یہاں پہ ہے لِلْعُسْرَى دشواری، سختی، جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یعنی دیکھیں امیہ ابن خلف نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا، اس کو کوئی فکر نہیں تھی آخرت کی، اور جب اسلام کی باری آئی تو اس نے جھٹلایا، ہر اچھی بات کو اس نے جھٹلایا، تو اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے جہنم کی طرف راستہ۔ یعنی انسان دنیا میں جس طرح کی بھی کوشش کرے گا، اگر وہ نیک اعمال کرے گا تو اس کا راستہ آگے کی طرف آسان کر دیا جائے گا، اگر وہ برے اعمال کرے گا، حرام سے نہیں بچے گا، زنا سے نہیں بچے گا، جھوٹ سے نہیں بچے گا، دھوکے بازی سے نہیں بچے گا، اور بخل کرے گا، بخیل ہوگا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا، لوگوں پہ خرچ نہیں کرے گا، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور خیر نہیں کرے گا، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کون سا راستہ آسان کر دیں گے اللہ تعالیٰ؟ جہنم کا راستہ، سختی کا، دشواری کا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور نہ فائدہ دے گا اس کو اس کا مال، اذا تردہ، جب نیچے گرے گا، یعنی یا تو قبر میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، بے شک ہم پر ہمارا ذمہ ہے، البتہ للہدیٰ، راہ دکھانا، بے شک ہمارے ذمہ ہے راہ دکھانا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ذمہ ہے کہ ہم آپ کو راہ دکھائیں، کہ یہ راستہ ہے، اس پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے اور اس پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو بار بار بتائیں، قرآن کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
بے شک ہمارا ذمہ ہے راہ دکھانا۔ وَإِنَّا لَنَا الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور بے شک دنیا آخرت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ، پس میں تمہیں ڈراتا ہوں، نَارًا تَلَظَّىٰ، آگ بھڑکتی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آگ کو ڈراتا ہوں، یعنی تم لوگوں کو ڈراتا ہوں، تم سب کو، آگ یعنی جو بھڑکتی ہوئی ہے۔ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی آگ بتایا ہے، کہیں پہ کیا مختلف، جہنم کے بھی بہت سارے مختلف طبقات ہیں، یعنی ہر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو بھڑکتی ہوئی آگ سے مراد یہ ہے کہ بہت بدبخت، آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ بھڑکتی ہوئی آگ، لا یصلاھا، نہ داخل ہوگا اس میں، الا، مگر، اشقا، انتہائی بدبخت۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیں اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو ڈراتا ہوں آگ بھڑکتی ہوئی سے، یعنی وہ آگ جو ہے وہ بہت سخت آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ آپ خود سوچیں، ہم گرمی ہے، ابھی گرمی آ رہی ہے، ابھی گرمی آئی نہیں ہے، تو پھر ہمارا ابھی سے یہ حال ہے، اور ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم دھوپ میں نکلتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، آپ خود دیکھیں۔ تو وہ تو ایسی آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین۔ لا یصلاھا، یعنی نہ داخل ہوگا اس میں، الا، مگر، انتہائی بدبخت، یعنی بہت بڑا بدبخت جو ہوگا وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا، وتولی، اور منہ موڑا، وسیجنبھا الاتقی، اور عن قریب اس سے بچا لیا جائے گا بڑا پرہیزگار۔ یعنی اس آگ سے، جو آگ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انتہائی بدبخت جو ہوگا وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ عن قریب اس سے بچا لیا جائے گا، یعنی کس کو، بڑا جو پرہیزگار ہوگا۔ الذی، جو یوتی، دیتا ہے، مالہ، اپنا مال، یتزکیٰ، پاک کرنے کو، یعنی اپنا دل پاک کرنے کو جو مال خرچ کرتا ہے۔ تو اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی یہ خاص ان کے شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہیں کہ وہ اپنا مال دیتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اپنے ایمان کو، اپنے دل کو، یعنی اپنے دل کو صاف کیا جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا بدلہ دے۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی احسان تو نہیں تھا حضرت ابوبکر صدیق پر کہ انہوں نے کوئی احسان کیا ہوا تھا، اس کا احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے ان کو آزاد کروایا، نہیں، وہ خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے حضرت بلال کو آزاد کرا کے، یعنی خرید کر آزاد کر دیا۔ یعنی حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان نہیں تھا، پھر بھی نہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کیا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مگر اپنے بزرگ برتر رب کی رضا چاہنے کو، یعنی انہوں نے احسان نہیں کیا، نہ ہی احسان کا کوئی ان پر کوئی احسان تھا کہ اس کا وہ بدلہ دیں، بلکہ نہیں، وہ اپنے رب کی رضا کی خاطر انہوں نے سب کچھ کیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، عن قریب راضی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ عن قریب ان سے راضی ہوگا، یا اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا عن قریب آخرت میں حضرت ابوبکر صدیق کو۔ یہاں پہ غائبانہ خطاب ہے، لیکن یہ ہر انسان کے لیے ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا ہے، ہر کوئی ایک جیسا نہیں، ہر کسی کے اعمال مختلف ہیں، وہ ہر طرح کے اعمال انسان کرتا ہے۔ تو
ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان آخری جو مکی صورتیں ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر قیامت کے بارے میں ذکر ہے، آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، اور اس کے بعد زیادہ تر جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس بات کا کیا گیا ہے کہ مال خرچ کرو، جس کو آج کل ہمارے معاشرے نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے، بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ تو کسی کو جس کو رب نے عطا کر دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہے، میں فل عیاشی کر لوں، میں اپنے آپ پہ خرچ کر لوں۔ اور کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو فل عیاشی کرتے ہیں، شراب، زنا، باقی میں دولت اڑا دیتے ہیں، لیکن نیک کاموں میں وہ صرف اگر کہیں خرچ بھی کرنا ہو تو وہ دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو لوگوں کے دکھانے کے لیے، اپنی عزت کمانے کے لیے کہ بس یہ میری واہ واہ ہوگی، یا میرے لوگ کہیں گے یہ صاحب ہے، اس نے بڑا کام کیا ہے، یا یہ کام اپنی عزت کمانے کے لیے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔